عالم نبی صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ عمران ابدالی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور آ کر کے حضور غوث پاک کی یاد میں سجائی گئی اس عظیم الشان محفل سے خطاب فرمائے. نعرہ تکبیر. مہمان ہیں محبت سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. نہایتی واجب الاحترام عالم نبیل فاضل جلیل شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا پروفیسر اعجاز احمد قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اہل سنت، خطیب النقطہ دام، شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد طاہر بغدادی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محب و مشفق عاشق رسول جناب صوفی محمد نعیم چشتی صاحب نے، نقشبندی صاحب نے حکم دیا کہ 11ویں شریف کی محفل ہے اور اس محفل کے اندر تو نے بھی حاضری دینی ہے. وعدہ کیا، وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا. اس سے قبل آپ نے خوبصورت بیان بھی سماعت فرمایا. حضرت علامہ پروفیسر صاحب کا کلام بھی سماعت فرمایا. اتنے عظیم علماء اور خطباء کی موجودگی میں کم علم کیا عرض کروں گا، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ علماء کی موجودگی ہے، چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں کہ خالق کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس خوبصورت محفل کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. پہلی دفعہ یہاں پر نہیں آ رہا، آپ مجھے جانتے ہیں، پچھلے 2-3-4 سال سے آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملتا آ رہا ہے.
اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت موقع پر بھی حاضری کا موقع ملا، اس سے پہلے بھی، تو آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، اور میں ایک مکسچر ہوں. اس مکسچر میں کچھ انگلش ہوگی، کچھ اردو ہوگی، کچھ آپ بزرگوں کو راضی کرنا ہے اور کچھ نوجوانوں کو خوش کرنا ہے. تو مل جل کر 25-30 منٹ جو وقت ہے اسے گزارتے ہیں، اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ کرائیں گے، اپنے دلوں کی اس ویران کھیتی کو رب کے ذکر سے آباد کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. Sitting here in the gathering of the monthly Yarwi Sharif. In other words, we are sitting here to remember the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. And out of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, one great friend of Allah subhanahu wa ta'ala, who is known as the leader of the awliya, who is known as the leader of the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, who is known as the leader of the Sufiya, who we all know as Yarwi Wala Peer, Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani Al-Hasani Al-Husaini Al-Baghdadi radiyallahu ta'ala. We are all gathered here to remember them. Mahfal of Isal Sawab. We should understand one thing, that the zikr of the awliya of Allah gives noor to our hearts. Awliya ke zikr se دلوں کو نور ملتا ہے. اولیاء کے ذکر سے دلوں کو سرور ملتا ہے. اولیاء کے ذکر سے روح کو تازگی ملتی ہے. اور اولیاء کے ذکر سے فکر کو پاکیزگی ملتی ہے. The zikr of the awliya gives noor to our hearts. It enlightens our hearts. And the zikr of the awliya, the remembrance of the awliya, talking about the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, gives our hearts freshness. And the zikr of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala gives our soul a fresh start. And the zikr of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala gives purity to our thinking. Which awliya of Allah are we talking about? The verse of the Holy Quran which I recited. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. If you don't have to say subhanallah, then say subhanallah. بزرگوں سے بھی گزارش ہے ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحانallah. رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم کی نعت ہے. رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم کی نعت ہے. اور یہ وہ رب کی کتاب ہے کہ ایک حرف ادا کرنے پر رب ذوالجلال بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. بندے کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے. بندے کے 10 درجے بلند فرماتا ہے. تو جب بھی قرآن سنیں کوشش کیا کریں قرآن پڑھا کریں. آج ہم قرآن کی تلاوت سے بہت دور جا چکے ہیں. We are far from the recitation of the Holy Quran. And then we have this question inside our mind rising, that why is it that we have no satisfaction in our life? Why is it that we have no peace in our life? گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ گھروں میں امن کیوں نہیں؟ Why? Why are you asking this question? Ask yourself, how close are you to the book of Allah subhanahu wa ta'ala? How close are you to the Quran? How close are you to the practices of Islam? How close are you to the practices of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? دل سے پوچھیں ہم قرآن کے کتنا قریب ہیں؟ ہم سنت کے کتنا قریب ہیں؟ تعلیمات مصطفیٰ کے کتنا قریب ہیں؟ تو جب بھی قرآن سنیں تو محبت سے کہا کریں سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو 90 نیکیاں ملیں گی، 90 گناہ معاف ہوں گے اور 90 درجے بلند ہوں گے. لہٰذا جب بھی کوئی جملہ سنیں، کوئی جملہ ایسا جو دل کو لگ جائے،
کوئی جملہ ایسا جو مصطفیٰ کریم کی شان میں ہو، کوئی جملہ ایسا جو اولیاء کی شان میں ہو، یا قرآن کی آیت سنے، حدیث پاک سنے تو محبت کے ساتھ جھوم کر ادب و احترام کے ساتھ کہا کرے سبحان اللہ. Take back thousands of millions of good deeds, leave millions of your bad deeds here, and raise millions of your ranks before departing from this masjid after the dua today. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, in short, time is very short, the verse which I recited, Allah subhanahu wa ta'ala is making an announcement. The signs of the awliya of Allah. Awliya ki jo nishaniyan hai wo bayan ki ja rahi hain. Allah subhanahu wa ta'ala is saying the awliya are those who have no fear and no sorrow. No fear, no sorrow. نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے. Simple and short. No time to go into detail. They are fearless and sorrowless. وہ بے خوف ہیں اور بے غم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں. The awliya, they are from amongst us. They are human beings like us, normal people like us, but they are not like us. They are from amongst us, but not like us. Why? What is the reason? We are fearful people. ہم خوف والے ہیں, ہم دنیا والوں سے ڈرنے والے ہیں, ہم ڈر ڈر کر رہنے والوں میں سے ہیں. لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ بے خوف ہیں. They have no fear. ہاں ان کے دلوں کے اندر ایک ڈر ہے, ایک ڈر کا چراغ روشن ہے. There is one candle of fear inside the heart, but that is not the fear of the world. وہ دنیا کا ڈر نہیں, دنیا والوں کا ڈر نہیں, مال کا چلے جانے پہ ڈر نہیں, گھر کا چلے جانے پہ ڈر نہیں, اولاد کا چلے جانے پر ڈر نہیں. ان کے دلوں کے اندر جو ڈر کا چراغ روشن ہے وہ صرف اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہے. In their hearts they have only the fear of Allah, not the fear of the world, not the fear of enemies, not the fear of the people around them, not the fear of family, not the fear of relatives, not the fear of people who are going to leave them. No, not the fear of losing money, not the fear of losing the house, not the fear of losing business. No, they have only one fear inside their heart, and that fear is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. صرف اللہ کا خوف دل میں ہے, اللہ کا خوف, اور غم بھی نہیں. They have no sorrow inside them, no gham. The gham of losing money, the gham of losing goods, no gham at all. But they have one gham inside them. دنیا کا کوئی غم نہیں, ایک غم ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. آخرت کا غم ہے, اعمال کا غم ہے, نیکیوں کا غم ہے, قبر کا غم ہے, آخرت کا غم ہے. اس کے علاوہ نہ دنیا کا غم نہ دنیا کا خوف. وہ دنیا سے بے خوف ہیں, بے غم ہیں. دلوں کے اندر اگر کوئی چراغ روشن ہے تو وہ تقوی کا چراغ روشن ہے, اگر کوئی غم ہے تو وہ اپنی آخرت کا غم ہے. That is the difference between them and us. یہ فرق ہے. ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے ہیں, دنیا میں رہنے والوں میں سے ہیں, دنیا کے مال اور دولت کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے والوں میں سے ہیں. Running behind the world, running behind the luxuries of the world, running behind the goods of the world, trying to please the dunya, trying to please the world. But the awliya of Allah, the sufiya and the sulaha are those people who are not striving to please the people of the world. They strive day and night is only to please Allah subhanahu wa ta'ala. ان کا مقصد دنیا والوں کو راضی کرنا نہیں ہوتا, ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے. دنیا حاصل کر کے خوش نہیں ہوتے. ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں, اپنے رب کو خوش کریں. رب کی رضا چاہنے والوں میں سے ہیں. اور بعض صوفیات ویسے ہیں, دعائیں مانگا کرتے تھے, raise their hand and they used to pray in the court of Allah. Human beings like me and you, normal human beings like me and you. But look at them and look at us. Look at their actions and look at our actions.
Look at their move and look at our moves. Allahu Akbar. When the night prevails, رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ اولیاء کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو قرآن کی ایک آیت پر عمل کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے 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 اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں کہ دنیا انہیں ولی کہتی ہے. اولیاء کی صف میں ان کا نام شامل ہو جاتا ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آگے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لیکن پیچھے والے نہیں کہہ رہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. او believers اے مومنو in abundance کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کرو. in abundance remember Allah subhanahu wa ta'ala. do the zikr of Allah, worship of Allah, remembrance of Allah. کثرت کے ساتھ رب کو یاد کیا کرو, کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کیا کرو, کثرت کے ساتھ رب کا نام لیا کرو. اے رب ذوالجلال تیرا حکم ہے تجھے یاد کریں, تیرا حکم ہے تیرا نام لیں, لیکن اے رب یہ تو بتا ہم تیرا ذکر کتنا کریں. او اللہ how much shall we remember you, how much time shall we spend in remembering you. رب ذوالجلال فرماتے دنیا والو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کثرت سے میرا ذکر کرو, ٹائم کی کوئی قید نہیں. وسبحوہ بکرۃ واسیلا. دنیا والو صبح بھی میرا ذکر کرو, رات کے اندھیرے میں بھی میرا ذکر کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت زندہ باد. کوئی قید نہیں. There's no limit to how much you should remember Allah and to when you should remember Allah. Allah is saying in abundance remember me, کثرت سے میرا ذکر کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, remember Allah in abundance. How much? وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. In the morning remember Allah, in the night remember Allah. ارے دن کے اجالوں میں بھی رب کو یاد کرو, رات کی تاریکیوں میں بھی رب کو یاد کرو. جب سورج چمک رہا ہو تو اپنے رب کو یاد کرو. جب سورج ڈوب جائے اور چاند اپنی چمک دکھا رہا ہو, اور جب دنیا سو رہی ہو, جب دنیا آرام کر رہی ہو, جب دنیا اپنے نرم بستروں پر لیٹی ہوئی ہو, تو کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کیا کرو. Stand and remember Allah. What does Allah say? وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اولیاء کی نشانی بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ اولیاء کون سے اولیاء, کون؟ فرمایا وہ جب رات کو دنیا سو رہی ہوتی ہے. When we are resting, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کہاں؟ نیند میں. ہم امن تلاش کرتے ہیں نیند میں. We try to search for peace in sleep. We try to search for peace on luxury beds. But Allah subhanahu wa ta'ala is saying when the people of the world are sleeping, جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں, غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے جو ولی ہیں ان کے جسم بستروں پر نہیں ہوتے, ان کے جسم مسلوں پہ ہوتے ہیں اور ان کے سر جو ہیں وہ سجدوں میں ہوتے ہیں. They are on the musalla and the heads are in prostration. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. ہوں میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے. You reach Allah through the zikr of Allah. You reach Allah through the remembrance of Allah. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. ہو میں جب میں گم ہوا, when I drowned into ہو کے ذکر میں جب ڈوب گیا, ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے. Then I saw you of Allah subhanahu wa ta'ala. Then I saw you of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا اولیاء کی جو نشانیاں ہیں, the signs of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Their days and nights, mornings and evenings are spent in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And then a time comes
پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اولیاء اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ What do they say in the du'as? Oh Allah, we are not worshipping you in any fear. یا اللہ ہم تجھے کسی خوف میں یاد نہیں کرتے، اور اے اللہ ہم نہ تجھے کسی لالچ میں یاد کرتے ہیں. Oh Allah, we do not remember you in any fear and we do not remember you in any greed. اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ کی ایک ولیہ، اللہ کی ایک ولیہ گزری ہیں. دن کو دنیا کے عارضی مالک کے ہاں نوکری کرتی ہے، لیکن جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہی رابعہ بصریہ آرام نہیں کرتی، مصلی بچھا کر مالک کی حقیقی کی نوکری کرتی ہے. In the day she is working for the master of the world, the owner of the world, because she is a slave woman. She is a slave woman, she is a servant, looking after his house, looking after the goods of the house, cooking, cleaning, washing. But when the night prevails, that same Rabia Basriya, who is tired from doing all the work of the day, she does not look for a bed, and she does not look for a blanket, she looks for a musalla. She puts out the musalla on the ground, and puts her head on the floor, and she starts to worship Allah subhanahu wa ta'ala. In the day she is serving the temporary master of the world, in the night she is serving the master of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Rabia Basriya is doing dua. دعا کر رہی ہے، اے رب ذوالجلال میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتی. اللہ اکبر. اللہ کی بندی اس مقام پہ پہنچی, reached such a stage that she is saying, oh Allah, I am not remembering you in the greed of paradise. اے اللہ میں جنت کی لالچ میں تیرا ذکر نہیں کرتی, اور اے اللہ نہ ہی میں جہنم کے خوف میں تیرا ذکر کرتی ہوں. ہائے ہائے. Oh Allah, I am not worshipping you in the greed of paradise, and I am not worshipping you in the fear of being thrown into the fire of hell. پھر سوال اٹھائے اللہ کی بندی رابعہ, تو اپنے رب کو کیوں یاد کرتی ہے, تو اپنے رب کا ذکر کیوں کرتی ہے؟ Then why do you remember Allah? Then why do you worship Allah? Why do you do the zikr of Allah? Why do you spend your nights on the musalla? Why do you spend your nights in reciting the Holy Quran? Why do you spend your nights in doing sajda? Why do you spend your nights in doing qiyam? اے رابعہ بتا, تو پھر رب کی عبادت کیوں کرتی ہے؟ یہ رات بھر کا جاگنا کیوں ہے؟ یہ رات بھر مصلی پہ کیوں گزارتی ہو؟ یہ رات بھر قرآن کی تلاوت کیوں کرتی ہو؟ یہ رات بھر اللہ اللہ کیوں کرتی ہو؟ حضرت رابعہ عرض کرتی ہے, رب ذوالجلال میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتی ہوں, نہ جہنم کے خوف میں کرتی ہوں, میں تیری عبادت صرف تیری رضا اور تیری محبت کے لیے کرتی ہوں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. I do not do the zikr and I do not worship you Allah in the greed of paradise, and I don't worship you in the fear of being thrown into the fire of hell. Oh Rabia, why are you remembering Allah? I am remembering Allah for the pleasure of Allah, for the muhabbat of Allah, for the love of Allah. Why? When I attain the pleasure of Allah, then Jannat is mine and I am protected from hell also. بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کی رضا جب مل جائے گی, جب اللہ راضی ہو جائے گا, رب کی محبت مل گئی, رب کی قربت مل گئی, رب کی رضا مل گئی, تو پھر جنت بھی مل گئی, جہنم سے چھٹکارا بھی مل گیا. اگر رابعہ کہتی ہے مجھے جنت اور جہنم کی فکر نہیں, مجھے ایک ہی فکر ہے, میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اپنے رب کی رضا چاہتی ہوں, اپنے رب کی خوشنودی چاہتی ہوں, اپنے رب کا قرب چاہتی ہوں. تو سامعین حضرات, یہ جو صوفیاء ہیں, یہ جو اولیاء ہیں, ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد اپنے رب کو راضی کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں. ہم دنیا میں کھو گئے, دنیا میں ڈوب گئے, دنیا کی محبتوں میں ڈوب گئے, دنیا کی عیاشیوں میں ڈوب گئے, عیش و عشرت کر رہے ہیں. لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ کر دنیا کا نظام بھی چلاتے ہیں, رب کو بھی راضی کرتے ہیں. The صوفیاء, they live in the world, they live in the world, they do everything in the world as we do,
but their aim and objective of life is only to please Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alayhi, a very great wali of Allah subhanahu wa ta'ala, a very great saint of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hazrat Ibrahim bin Adham in Masjid Aqsa, 40 Sufiya come into Masjid. 40 Sufiya Masjid Aqsa में दाखिल होते हैं. एक कोने में इब्राहिम बिन अदम भी बैठे हुए हैं. 40 सूफिया मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज अदा करते हैं. After the prayer, after offering the praise, one Sufi comes towards Hazrat Ibrahim bin Adham. एक सूफी हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास आते हैं, कहते हैं तुम अदम हो, you are Adam? Replies, yes, I am Adam. वो सूफी कहता है आज 40 दिन हो गए हैं, 40 days have passed, 40 दिन गुजर गए हैं, तुम्हें इबादत में मजा नहीं आ रहा. You are not feeling the taste and the fruits of worship. लज्जत इबादत से महरूम. इब्राहिम बिन अदम की चीख निकली, अर्ज करने लगे अल्लाह के बंदे बताओ वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन. मैं इबादत करता हूं, नफल पढ़ता हूं, कुरान पढ़ता हूं, जिक्र और फिक्र में लगा हूं, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा, वो सुकून नहीं मिल रहा. तो वो सूफी कहने लगा कुछ दिन कबल तू बसरा के बाजार में था. You were in the markets of Basra. You purchased some dates. कुछ खजूरें तुमने खरीदी खाने के लिए. जमीन पर एक खजूर गिरी हुई थी. There was one date on the floor. Considering it was yours, you lifted it and you ate it. ये समझकर कि तो खजूर तुम्हारी है, तुमने उस खजूर को उठाया और खा लिया. लेकिन हकीकत ये है कि वो खजूर तुम्हारी नहीं थी. That खजूर was not yours. चीख निकली इब्राहिम बिन अदम की, चीख निकली. भागे भागे बसरा में पहुंचे. बसरा में जाकर मार्केट में गए, into the market of बसरा. उस खजूर वाले को तलाश किया, उसके आगे हाथ बांध दिए. ए अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दे, प्लीज forgive me. I ate one खजूर without your permission. It did not belong to me and I took it, I ate it, please forgive me. जब वो दुकानदार जिसकी खजूर की दुकान थी, जहां से खजूरी खरीदी थी, जब उसने देखा कि एक खजूर और कहां से चल के आए हैं, one खजूर and come from such a long distance and is seeking for forgiveness, माफी मांग रहे हैं. वो दुकानदार कहने लगा ए अल्लाह के बंदे, ये दिल की दुनिया बदल गई है. My heart has turned around. तुझे तो माफ किया, लेकिन एक काम करो, अब मुझे भी तौबा कराओ और अपने साथ शामिल करो. मुझे भी तौबा कराओ और अपने इस इश्क व मोहब्बत के काफले में शामिल कर लो. वो इब्राहिम बिन अदम के साथ शामिल हो गए और करते करते वो जो दुकानदार था, दुकानदार नहीं रहा, अल्लाह का वली बन गया. इसलिए शायर कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं. सिर्फ तन्हा अल्लाह अल्लाह करने से भी अल्लाह तक बंदा नहीं पहुंच सकता. किसी राहबर की जरूरत है, किसी गाइड की जरूरत है, किसी सूफी कामिल की जरूरत है, किसी शेख तरीकत की जरूरत है. To reach Allah and to follow those stages and pass through those different paths and stages and ranks which lead to Allah subhanahu wa ta'ala, you need to hold on to a firm sheikh, you need to hold on to a firm Sufi who can hold you and take you into the court of Rasulullah, and from the court of Rasulullah into the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. किसी सूफी कामिल की जरूरत है, किसी कामिल बुजुर्ग की जरूरत है, कामिल हस्ती की जरूरत है. अल्लाह अकबर. सूफियात के साथ, इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूफियात के साथ वाबस्ता हो जाओ. Attach yourselves to the Sufiya, attach yourselves to the awliya, attach yourselves to the pious people, attach yourselves to the saints of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because if you want to succeed in this world, it is important that you have the attachment of the Sufiya. Hazrat Ghaus Azam and a Sufi, like Hazrat Allama was saying, Hazrat Allama Qadri Sahib was saying, that Sufi who is aware of the laws of Sharia and also is aware of the paths of Tariqa. Hazrat Sahib बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे. सूफी कौन होना चाहिए, पीर किसे बनाओ, उसे अपना पीर बनाओ.
جو شریعت کے فرائض علوم سے بھی واقف ہو اور طریقت کی راہوں سے بھی واقف ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا شیخ پکڑو, hold on to such a شیخ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو, دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو. One hand has the Quran and in the other hand has the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ شیخ کا کام کیا ہے, کیونکہ 11ویں والے پیر کی تقریب ہے, 11ویں والے پیر کو یاد کر رہے ہیں تو 11ویں والی کی ہی بات سن لو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے, فرماتے ہیں پیر ایسا ہو جو بندے کو مہذب بنائے, ریفارمز اے پرسن, بندے کو تراشے. دوسرے لفظوں میں پیر ایسا ہو جو بندے کے دل کا مالی بن جائے. پیر should be he who becomes the gardener of your house, of your house of the heart. مالی کا کام کیا ہے? What is the job of a mali, of a gardener? He looks after the garden. He takes care of the garden. Any branch from a tree which appears and does not look nice, he cuts it. Any extra leaves, he picks them up and throws them out of the garden. Gives water to the garden, to the grass, to the trees, to the plants. That's the job of a gardener. Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani is saying, but hold on to such a Shaykh who becomes the gardener of your heart. جو دل کا مالی بن جائے, دل کی دنیا کو پاک کرے, دل کی دنیا کو صاف کرے اور دل کی دنیا کو دنیا سے نکال کر اللہ کے ذکر کی طرف لے آئے, اللہ کی یاد کی طرف لے آئے, اللہ کی محبت کی طرف لے آئے, عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی طرف لے آئے. Attach yourself to someone who is the gardener of your heart. Any twig, any branch of guna which appears inside you, the duty of the sheikh is to cut that branch. گناہ کی کوئی شاخ اگر اگنی شروع ہو جائے تو شیخ کا کام کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اسے کاٹ ڈالے, بندے کو تراشے, اسے خوبصورت بنائے, مصطفیٰ کریم کے دربار میں پیش کرے تاکہ وہ خوبصورت لگے. When you present him in the court of Rasulullah, he looks beautiful. He is compiled with the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In his life you can see that he is the true lover of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ایسے تو بات نہیں بنتی. آج ہم تعلیمات سے دور ہیں, اصل جو پیغام ہے اسے ہم نے چھوڑ دیا. بڑے بدنصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بدنصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے, در یار تک پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. We talk about the اولیاء, صوفیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں, ان کی بات ہم کرتے ہیں, ان کی کرامات کو ہم بیان کرتے ہیں. ہم در تک تو پہنچ گئے, دروازے تک پہنچ گئے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم دل تک نہیں پہنچ سکے, ان کی تعلیمات تک نہیں پہنچ سکے. We could not reach to their heart and we could not reach to their practices and teachings, and that is the reason why we are falling behind today. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں, ہم آج دین سے دور, مسلمان آج پستی کی طرف جا رہے ہیں, گھاٹے کی طرف, نقصان کی طرف, falling behind. Why are we falling behind? What is the reason? Why is it youngsters are not turning towards Islam today? Why is it our masajid are crying for people to come in to read namaz? مسجدیں رو رہی ہیں کہ آؤ ان مسجدوں کو آباد کرو. ارے سجدے دینے والے کہاں چلے گئے, وہ نماز پڑھنے والے نمازی کہاں پر ہیں؟ یاد رکھیں, صرف 11ویں والے کے نام پر 11 پاؤنڈ دینے سے کام نہیں بنے گا. Your job is not done by only giving 11 pounds in the name of 11 Sharif. No. Your job is only going to be done when you practice and implement the teachings of 11 wala Peer. جب 11 والی کی تعلیمات پر عمل کرو گے, ایسے بن جاؤ کہ کہنا نہ پڑے کہ میں نبی کا عاشق ہوں. ایسے بن جاؤ کہنا نہ پڑے کہ میں نبی کا غلام ہوں. ارے ایسے بن جاؤ, become such a person and implement the teachings of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam in such a way in your life that you don't have to say that I am the lover of Rasulullah, I am the lover of Allah. People look at you and say, look, he is the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ایسے بن جاؤ, سنتوں کو اپناؤ, تعلیمات مصطفیٰ کو اپناؤ. ایسے بن جاؤ کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہیں, یہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے, مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے. بڑے بدنصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے,
ڈرے یار تک پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. Try to make yourselves come close to the Sufiya, the awliya, the بزرگان دین. Attach yourselves to the gatherings of ذکر. مجالس ذکر میں شرکت کیا کریں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, اللہ کا نام لیا جا رہا ہو. ویلی نہ بو کچھ کر دی رہو, خالی بھانڈا بھر دی رہو. Don't sit down doing nothing. دنیا کی محبتوں کو بھول جاؤ. اے ویلا کم ہے دنیا ڈرامے دیکھنا, فلمیں دیکھنا, یہ گناہ پہ گناہ چڑھا رہے ہو نا. ویلی نہ بو کچھ کر دی رہو, ڈو سم تھنگ. صوفیاء کہتے ہیں کیا کرتے رہو, فرماتے ہیں یہ دل کا برتن ہے نا, اس دل کے برتن کو ذکر الہی سے بھرتے رہا کرو. This bucket of the heart, continuously fill it with the ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala. پھر دل زندہ ہوگا, دل آباد ہوگا, دل روشن ہوگا. Put life into your hearts. And how are you going to put life into your hearts? Through the zikr of Allah, through the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, through the remembrance of Allah, through the remembrance of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Izzat کے دربار میں دعا ہے, خالق کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ناچیز کو ایک دفعہ پھر یہاں پر آ کر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا. And you youngsters who sat here and listened for a few moments, I'm grateful. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to learn, understand and practice the teachings of Islam. You youngsters need to come close. You youngsters need to come towards the masajid, come towards the Quran, come towards the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. نوجوانوں پہ توجہ کریں, وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن آخری بات عرض کر دوں, اپنے نوجوانوں پہ توجہ کریں. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا جب میں آیا تھا, نوجوانوں پہ توجہ کریں, یہی آپ کا سرمایہ, یہی آپ کا مستقبل, یہ آپ کا فیوچر ہے, اسے ضائع نہ کریں. ابھی یہ میرے ساتھ جو 18, 19, 20 سال کے نوجوان جو آئے ہیں وہ بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں, اسی ماحول کے ہیں, اسی سوسائٹی کے ہیں, لیکن تربیت کی ضرورت ہے. You need to mold yourselves, reform yourselves, bring yourselves close to the Sufiya, the Ahlullah, the ulama, the true mashayikh, and turn your hearts towards Islam, not towards the dunya. No friend, no companion is going to help you. Only your actions, your deeds are going to help you when you go in the grave, when you stand on the day of Qiyamah. Allah Rabbul Izzat hum sab ko amal ki tawfiq ata farmaye. Allah Ta'ala hum sab ko hidayat ata farmaye. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ajale rahmat pe lakhon salam shamae baz mein hidayat pe lakhon salam. Ji suhani ghadi چمکا تیبا کا جان, اس دل فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں گلشن وحدت کے پھول, یہ سلام آجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.